بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کے؟ تو جی ماشاءاللہ سے آج ہم لوگوں نے سب نے 17واں روزہ رکھا ہے۔ جی ایسے ہی ہے، تو اللہ کا بڑا فضل ہے، شکر ہے جی کہ ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں آج کے ٹاپک پہ۔ میں نے آج سورۃ العصر کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں شیئر کرنی ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ العصر کی تلاوت کر لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پہلے تو تلاوت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل، اور آپس میں تلقین کرتے رہے حق کی، اور آپس میں تاکید کرتے رہے صبر کی۔ ماشاءاللہ جی، یہ سورۃ العصر تھی، اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ لفظ بائی لفظ۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں۔ پہلے تو میں اس کی تفسیر پہ جاؤں گا۔ 3 آیتیں ہیں، مختصر سی صورت ہے، تو اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلا پارٹ جو ہے آیت 1 قسم ہے وقت کی کے بارے میں، دوسرا پارٹ یقیناً انسان خسارے میں ہے، اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے جی ایمان کے بارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کی۔ اچھا جی، پہلے تو آ جاتے ہیں جی پہلے پارٹ میں۔ سورت کا آغاز وقت کی قسم سے ہوتا ہے، جس پر اللہ نے زور دیا ہے۔ وقت ہمارے پاس موجود سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک ہے، اور اس کا گزرنا زندگی کی قصر کا اشارہ ہے۔ عصر دن کے اختتام کا بھی اشارہ کرتا ہے، جو قریب آنے والے خاتمے کی علامت ہے، اس لیے باقی وقت کو دانش مندی سے گزارنا چاہیے۔ اہم نکات کیا ہے اس کے اندر؟ وقت کا استعمال زندگی اور آخرت کی کامیابی کا تعین کرتا ہے۔ وقت انسانیت کے اعمال کا گواہ ہے، اور بتائے گا کہ یہ کیسے گزارا کیا۔ عصر کا ذکر محسوس نماز کے وقت کو بھی ظاہر کرتا ہے، جو عبادت میں وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ جو نماز عصر ہے نا، وہ امپورٹنٹ کیوں ہے، وہ بھی اس سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور بڑی فضیلت ہے نماز عصر کی۔ اس میں تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، آگے چل کے ڈیٹیل بتائیں گے۔ آیت 2 پہ آ جاتے ہیں۔ یہ آیت انسانیت کی عمومی حالات کو ظاہر کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ فطرتاً تمام لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں۔ یہ سارا دنیاوی اور روحانی دونوں پہلوؤں کو شامل کرتا ہے، اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ صحیح عمل کے بغیر زندگی بے سود ہے۔ اہم نکات یعنی کہ مین پوائنٹ کیا ہے؟ خسارہ کا مفہوم جامع ہے، جامع مطلب کافی وائڈ ہے، جو مادی اور روحانی دونوں پہلوؤں کو شامل کرتا ہے۔
یہ آیت افراد کو اپنی زندگی پر غور کرنے اور ضروری تبدیلیاں کرنے کی ترغیب دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اگلی آیت میں ذکر کردہ 4 صفات کے بغیر انسان حقیقی کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہے گا. اگلی آیت اور لاسٹ ورس ہے، یعنی کہ 3 آیات ہیں سورۃ العصر کی. یہ آیت پچھلی آیت میں بیان کردہ خسارے کی حالت کے استثناء کو وضاحت دیتی ہے. یہ 4 اہم صفات کی وضاحت کرتی ہے جو اگر موجود ہوں تو انسان کو نجات دلانے کی طرف لے جا سکتی ہے. اہم نقطہ کیا ہے اس میں؟ اللہ پر ایمان زندگی کی کامیابی کی بنیاد ہے. بالکل ایسی ہے جو مقصد اور سمت فراہم کرتا ہے اور روحانی اہداف کے مطابق فیصلے کرنے کی رہنمائی کرتا ہے. اعمال ایمان کی عکاسی کرتے ہیں. نیک اعمال ایمان کا مظہر ہے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. اچھا، جو کامیابی حاصل کرنی ہے وہ تو ہماری آخرت کی ہے، لیکن دنیا کی کامیابی بھی حاصل کرنے کو ترجیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کے لیے حقوق العباد حقوق اللہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اب اسی اہم پوائنٹ سے ریلیٹڈ ایک اور بات ہے، حق کی پاسداری اور اس کی ترویج ایک اجتماعی ذمہ داری ہے. مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے. یہ حقوق العباد آ گیا کہ وہ اسلامی تعلیمات اور صبر زندگی کے چیلنجز برداشت کرنے اور راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے ضروری ہے. یہ صبر اور عزم کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے، خاص طور پر مشکل وقت میں اخلاقی امداد پر عمل کریں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تھی تفسیر. اب نتیجہ اور غور و فکر کرنے کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے؟ سورۃ العصر زندگی کی فانی نوعیت اور مقصد کے ساتھ جینے کی اہمیت پر ایک شاندار سبق ہے. یہ وقت کی اہمیت اور اس سے دانشمندی سے استعمال کرنے کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے تاکہ زندگی میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکے. سورت کا پیغام سیدھا مگر گہرا ہے. ایمان، نیک اعمال اور حق و صبر کی تلقین کے بغیر زندگی دراصل ضائع ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو یہ آئی ہے. ایک تو ایمان آپ کا اندر والا ایمان جو اللہ تعالیٰ پر ہے، رسولوں پر ہے، آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ کی کتابوں پر ہے. دوسرے نیک اعمال، یہ حقوق العباد حقوق اللہ پہ آ جاتا ہے. جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کیا نیک اعمال کر کے اپنی ساری زندگی میں، اور حق و صبر کی تلقین، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. زندگی میں اگر حق و صبر پہ نہیں چلیں گے تو ہمارے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس صورت پر غور کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو جان سکتے ہیں یا اپنا آڈٹ کر سکتے ہیں، بریف سا آڈٹ، کہ آیا آپ کی زندگی اسی طرح کی ہے یا اصلاح کی ضرورت ہے. بالکل یہ بہت ضروری ہے. یہ ایمان، نیک اعمال اور مضبوط کمیونٹی کی طرف عزم کی دعوت ہے. سورۃ العصر کی تعلیمات پر غور کر کے مسلمان ایک معنی اور تسلی بخش زندگی گزار سکتے ہیں بغیر ان لوگوں کی حالت میں جن کے میں جانے کے جو بنیادی اصولوں کو نظر انداز کرتے ہیں. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں سورۃ العصر کی تلاوت کے 5 فوائد. ٹھیک ہے، 5 فوائد. ٹھیک ہے، یہی ہے.
اچھا سورۃ العصر کی تھوڑی سی ہسٹری اور فیکٹس بھی لے لیں. سورۃ العصر قرآن مجید کی شروع کی صورت میں سے ہے جو کہ ریویل کی گئی تھی, اتاری گئی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ اس کے یہ انگلش میں ہے, ڈسپائٹ ہیونگ جسٹ 3 verses it is considered to be the essence of entire Holy Quran as it is a tremendous means of salvation. بیسیکلی اس صورت کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 verses ہیں لیکن امپورٹنس بہت ہی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. The surah brings one's focus towards 4 basic Islamic ideologies and benefits which result in attaining a state of rectitude and decency in all issues of the life. بالکل ایسے ہی ہے. The Almighty Allah says in the Quran, Holy Quran in Surah Asr, by the time indeed mankind is in loss, except for those who have believed and done righteous deeds and advised each other to truth and advised each other to patience. In this surah, 3 important things mentioned: the time from the creation of this universe to the day of judgment. Number 2 is the duration of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Salatul Asr prayer of Asr. اچھا میں نے جیسے کہ بتایا اس کے کچھ تلاوت کے فوائد ہیں, 5 فوائد ہیں. وقت کی قدر کی یاد دہانی ایمان کو مضبوط کرتی ہے, نیک اعمال کی ترغیب, کمیونٹی اور تعاون کی حمایت, سکون اور صبر. پہلا جو ہے یہ وقت کی قدر کی یاد دہانی. ٹھیک ہے, اس پہ فوکس کرتے ہیں. یہ صورت آپ کو وقت کی قدر یاد دلاتی ہے اور سوچنے میں مجبور کرتی ہے کہ وقت کیسے گزارا جا رہا ہے. یہ آپ کی روحانی خواہشات کے مطابق اپنے دنوں کی منصوبہ بندی پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے. سبحان اللہ. ایمان کو مضبوط کرتی ہے. سورۃ العصر ایمان کی بنیادی رہنمائی کو دہراتی ہے جو مومنوں کو اللہ پر ایمان رکھنے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے. اس کی تلاوت آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی یاد دلاتی ہے. نیک اعمال کی ترغیب. سورۃ العصر فلاحی اعمال کو اجاگر کرتی ہے اور مومنوں کو اچھے اعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے جو ان کے اور دوسروں کے فائدے کے لیے ہیں. یہ ایک مستقل یاد دہانی ہے کہ مہربانی, عزت اور دیانتداری کے ساتھ برتاؤ کریں. کمیونٹی اور تعاون کی حمایت. حق اور صبر کی مشترکہ ترغیب سے مسلمانوں کی کمیونٹی کی مضبوطی بڑھتی ہے. یہ صورت افراد کو اپنی روحانی کوششوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک مشترکہ مقصد کی طرف کام کرنے کی قوت فراہم کرتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ صورت اس طرح اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایسا ہی ہے. سکون اور صبر. مشکل حالات میں سورۃ العصر کی تلاوت سکون فراہم کرتی ہے اور صبر کی اہمیت یاد دلاتی ہے. یہ صبر اور عزم کے لیے ذہن سازی کو فروغ دیتی ہے اور فرد کو چیلنجز کے باوجود ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتی ہے. سبحان اللہ. بالکل بات صحیح ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت دیا سورۃ العصر کی فارم میں.
اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان کا مہینہ بھی ہمیں اس طرف ہی لے کے جاتا ہے، تو یہ پریکٹس ہمیں کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازیں پڑھنے کی، استغفار کرنے کی، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ والی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، تو اللہ حافظ ناظرین۔